بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ کے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے، سو آپ اس ویڈیو کو غور سے آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جملہ اسمیہ کی تعریف۔ وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہو، جیسے زید آکل، زید فحص المریضہ، زید نے مریض کا معائنہ کیا۔ اور پہلی مثال جو ہے زید آکل، اس کا ترجمہ ہے کہ زید عقل مند ہے۔ مبتدا و خبر کے بعض احکام۔ وہ اسم جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، اگر مسند الیہ ہو تو اسے مبتدا، اور اگر مسند ہو تو اسے خبر کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ بالا مثالوں میں لفظ زید مبتدا جبکہ عاقل اور فحص المریض خبر ہیں۔ مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، جیسے زید عالم۔ اب یہ زید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے، اور عالم یہ نکرہ ہے کیونکہ اس میں معرفہ کے 7 اقسام میں سے کوئی قسم نہیں پائی جا رہی۔ لیکن کبھی نکرہ مخصوصہ بھی مبتدا بن جاتا ہے، جیسے طفل صغیر جمیل۔ اب یہ طفل صغیر یہ موصوف صفت ہو کر جو ہے یہ مبتدا بنے گے، اور جمیل اس کی خبر بنے گا۔ ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے زید عالم فاضل صالح۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ زید جو ہے یہ مبتدا ہے، اب یہ تینوں عالم بھی اس کی خبر اول، فاضل خبر ثانی، اور صالح خبر ثالث ہے۔ فعل مضارع ان کے ساتھ ہو اور اس کے بعد کوئی اسم نکرہ آ جائے تو فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر کے مبتدا بنائیں گے، اور اسم نکرہ کو خبر، جیسے ان تصوموا خیر لکم۔ اب یہ ان تصوموا یہ فعل مضارع ہے، اس سے پہلے ان ہے۔ تصوموا فعل مضارع ہے، اس سے پہلے ان ہے۔ اب خیر یہ آگے کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا کہ فعل مضارع ان کے ساتھ ہو اور اس کے بعد کوئی اسم نکرہ آ جائے تو فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر کے مبتدا بنائیں گے، اور اسم نکرہ کو خبر۔ مبتدا کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ، جیسے زید عالم۔ اس مثال میں یہ عالم زید کی خبر ہے لیکن یہ مفرد ہے۔ اور دوسری مثال ہے بکر یاکل الطعام، بکر کھانا کھاتا ہے۔ تو اب یہ بکر مبتدا ہے، یاکل فعل اس کا ہوا فاعل، اور الطعام مفعول به، یہ فعل فاعل مفعول به جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بکرن کی خبر بنے گی۔ تو مبتدا کی خبر یہاں پر جملہ آئی ہے۔ خبر اگر جملہ ہو تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ یہ عائد عموماً ضمیر ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تذکیر و تانیث اور افراد و تثنیہ جمع میں مبتدا کے موافق ہو۔ اب آپ اس مثال پر غور کریں گے بھی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بکر یاکل الطعام۔ اب یاکل میں کیونکہ یہ خبر جملہ واقع ہو رہی ہے تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ اب یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ یاکل میں ہوا کی ضمیر نکلے گی جو بکرن کی طرف راجع ہوگی۔ اب آگے انہوں نے مثال خود دی ہے کہ زید ضرب۔ اب کیا ہے کہ زید مبتدا ہے، ضرب فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹے گی زید کی طرف۔ اور الزیدان ضربا یہ اسی لیے کہ کیونکہ یہ مبتدا کی جب خبر جملہ واقع ہو رہی ہے تو اب اس کی تذکیر و تانیث کا خیال رکھتے ہوئے الزیدان ضربا فعل کو بھی جو ہے وہ تثنیہ لائے ہیں۔ الزیدون ضربوا ہند ضربت۔ خبر کبھی جار مجرور کبھی ظرف بھی ہوتی ہے، جیسے زید فی الدار، الکتاب فوق الدولاب۔ اب یہ زید المبتدا، یہ فی الدار یہ ظرف ہے، جار مجرور ہے کیونکہ جار مجرور، اور الکتاب فوق
الدواب میں، الدولاب میں، اب یہ فوق یہ ظرف ہے. اگر ظرف یا جار مجرور کا متعلق عبارت میں لفظاً موجود ہو تو انہیں ظرف لغو، اور اگر لفظاً موجود نہ ہو تو اسے ظرف مستقر کہتے ہیں. اگر جملے کے شروع میں ظرف یا جار مجرور آئے اور بعد میں اسم آ رہا ہو تو ظرف یا جار مجرور کو خبر مقدم اور اسم مبتدا مؤخر کہلائے گا، جیسے فی الدار رجل.